اہل سنت و جماعت کا ساری دنیا کو یہ پیغام ہے۔ ختم نبوت رسول اللہ کی مرکزی شان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ساری دنیا کو یہ پیغام ہے۔ دشمن اس لیے پریشان ہے، دشمن اس لیے پریشان ہے، دشمن ختم نبوت اس لیے پریشان ہے کہ اہل سنت و جماعت پہ خدا مہربان ہے، کہ اہل سنت و جماعت پہ خدا مہربان ہے، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ دشمن کے سینے سے پار ہے، کہ دشمن کے سینے سے پار ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہے، جو منکر ختم نبوت ہے، بے شک وہ منکر اسلام ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہے، بے شک وہ منکر اسلام ہے۔ آئین پاکستان میں، آئین پاکستان میں درج یہ خدا کا فرمان ہے، آئین پاکستان میں درج یہ خدا کا فرمان ہے۔ قادیانی، قادیانی بے شک منکر اسلام ہے، غدار اسلام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شان کے لیے اس نے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ حافظ عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرف ہو، جو ہمارے اس ختم نبوت 15 روزہ کورس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ باغ مہک رہا ہے، اور یہ ختم نبوت کا فیض آپ ہی کے ذریعے سے ہے۔ اللہ آپ کی ہر گھڑی ہر لمحہ اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اہل سنت پہ تادے دائم و قائم فرمائے۔ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے علماء محنت اور کاوشیں کر رہے ہیں، بالخصوص کنز العلماء حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ پاک آپ کا سایہ رہتی دنیا تک دائم و قائم فرمائے، اور ہمیں ایسے پھولوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ ختم نبوت کورس میں جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کا تعاون شامل رہے گا، ان میں بطور خاص حضرت علامہ مدثر اویسی صاحب اور حضرت علامہ امیر حمزہ اویسی صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری اس مسجد کے نائب بھی علامہ مطیع الرحمن اویسی صاحب، اور دیگر ہمارے طلباء جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرکزی شان کے لیے محنت کی اور کوشش کی، اور اس کے لیے قرآن و حدیث سے جو دلائل ہیں اس کی کتب جو ہیں وہ اکٹھی کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے جائیں گے، ختم نبوت کی حساسیت کو بیان کریں گے کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کتنا اہم ہے، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، ختم نبوت کی اہمیت، ختم نبوت کی ضرورت، ختم نبوت کی فضیلت، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو درجہ بدرجہ آپ تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ جنہوں نے حملے کیے اور قرآن احادیث کے معنی کو بدلا گیا، اس میں کون کون انوال تھا، اور کیا کیا ان کے سوال ہیں، اور کیا اعتراض ہے، ان کے جواب کیا ہیں، ان کا رد ہوگا، اور کس طرح انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبیاں کیں، کس طرح گستاخیاں کیں، اور کیسے کیسے ناپاک اور گندے الفاظ استعمال کیے کہ جو منہ پہ لانا بھی کوئی بندہ گوارا نہیں کر سکتا اور سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا، وہ ایسے جملے ہیں، اور کس طرح نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کی بے ادبیاں کی گئیں، گستاخیاں کی گئیں، اور ان کے سہولت کار کون بنے، اور کس نے ان کو چور دروازہ دیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم درجہ بدرجہ آگے بیان کریں گے۔
لیکن سب سے پہلے کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کی بات کرنی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی، تو اس لیے اس کے لیے بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. بنیادی چیزیں سب سے پہلے آپ کو ختم نبوت کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. ختم نبوت ہے کیا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے. زمانہ کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کس کے لحاظ سے؟ آگے اس کی وضاحت آگے ہوگی، لیکن ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے، زمانہ کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی کسی کو منصب نبوت مل سکتا ہے. آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد ختم نبوت یہ کہ حضور آخری نبی ہیں زمانہ کے اعتبار سے، یہ عقیدہ قطعی اور یقینی ہے. یہ عقیدہ اب حکم ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ حضور آخری نبی ہیں زمانے کے اعتبار سے. قطعی بات ہے، اور یہ اجماعی بات ہے. یعنی اس پہ صحابہ سے لے کے اب تک ساری امت متفق ہے. صحابہ کے بعد پھر بعد اور یہ پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت کا جس کے اوپر سارے صحابہ نے اجماع کیا ہے، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے یہ، اور اب تک یہ اجماع ہے اس پہ. تو یہ قطعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس کی سزا حکومت کے ذمہ ہے. حکومت کے ذمہ ہے کہ اسے سزا دی جائے. سیدنا صدیق اکبر نے اعلان جنگ کیا اور اسے واصل جہنم کیا، مسلمہ کذاب کو. تو اس کی سزا یہ ہے، لیکن یہ سزا حکومت دے گی. ہمارا کام اس کو بیان کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ختم نبوت کا منکر کافر اور مرتد ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخری نبی زمانے کے لحاظ سے حضور ہیں. اب اس کا کوئی معنی کیا جائے، چاہے ذلی، چاہے بروزی، چاہے افضل، چاہے کوئی بھی اس کا معنی کیا جائے، لغوی کیا جائے، یوں کر کے اس کا معنی بدلا جائے، وہ کافر ہے اور وہ مرتد ہے جو ایسا کرے گا. کوئی طویل نہیں چلے گی، کوئی اور معنی نہیں چلے گا. معنی یہی ہے جو قرآنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، جس پہ پوری امت ہے، اور یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی بندہ اس میں شک کرے، ہو سکتا ہے کہ آخری نبی ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، وہ بھی کافر ہے. وہ بھی. اور جو بندہ اس شک کرنے والے کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی. اور اگر کوئی نبوت کی دلیل مانگے حضور کے بعد، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم اس پہ جو ہے نا حوالے پیش کریں گے، اور اس پہ بھی ہم دلائل دیں گے. ابھی تو ابتدا ہے نا، اسے یہ باتیں بتا رہی ہیں. اب ایک سوال اور اس کا جواب. سوال کیا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے متعلق آپ کا وہ رد عمل نہیں جو ختم نبوت کے منکر کے متعلق رد عمل ہے، اور جو آپ سختی کرتے ہو ختم نبوت کے منکر پہ، اس پہ نہیں کرتے. جو ایمان کا جز ہے، لازمی جز ہے اللہ کو ایک ماننا، لازمی جز ہے کہ سارے فرشتوں کو ماننا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے. اور یہ بھی ایمان کا لازمی جز ہے کہ ساری کتب کو ماننا جو اللہ نے نازل فرمائی، ایمان کا یہ بھی لازمی جز ہے. اور سارے رسولوں، سارے نبیوں کو ماننا، یہ بھی ایمان کا لازمی جز ہے. تو جب بندہ
فرشتوں میں سے فرشتوں کا انکار کر دے تو تم اس طرح رد نہیں کرتے، اس طرح سختی نہیں کرتے، سختی تو کرتے اس طرح نہیں کرتے جس طرح ختم نبوت کے منکر پہ کرتے ہو. اور اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے، یہ بھی ایمان کا لازمی جز ہے، تو تم اس پہ بھی اتنی سختی نہیں کرتے جتنی ختم نبوت پہ سختی کرتے ہو. حالانکہ ختم نبوت کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان کا جزء لازم ہے، یہ بھی ایمان کے جزء لازم ہے. جیسے ان سب مل کر ایمان بنتا ہے اور یہ سارے ایمان کی اساس میں شامل ہیں اور ایمان کی بنیاد میں شامل ہیں، جب یہ سارے عقائد اکٹھے ہوں تو پھر ایمان بنتا ہے، پھر وہ ماننے والا مومن ہوتا ہے. تو ایک کا انکار کفر ہے تو باقیوں کے متعلق اتنی سختی نہیں، وہ جو منکر ہیں، لیکن اس کا جو منکر ہے اس کے لیے اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت حضور کی مرکزی شان ہے. ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شان ہے. پورے دین کی عمارت ختم نبوت پہ کھڑی ہے. پورے دین کی عمارت کس پہ کھڑی ہے؟ ختم نبوت پہ کھڑی ہے. اگر ختم نبوت کو نکالا جائے تمہارا دین ہی نہیں بچتا، دین ہی نہیں بچتا، تم بھی نہیں بچتے، تم بھی نہیں بچتے. حالانکہ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارا دین ہی چلا گیا، لیکن ختم نبوت کا جو منکر ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ سارا، اگر اس بے سختی نہ کی جائے، نرمی بندہ کرے تو کتنا نقصان ہوگا، سارا دین ہی گیا. تو جب یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر ساری دین کی عمارت کھڑی ہے تو اس لیے جو اس کا انکار کرتا ہے اس کا جواب بھی دینا سخت ہوتا ہے اور اس کی مذمت بھی سخت ہوتی ہے اور اس حوالے سے کام بھی زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور سارا دین اس کے اوپر ہے. بلکہ یہ ختم نبوت تو ایمان کی روح ہے، ایمان کی اور ایمان کی جان ہے. ختم نبوت اور دین کے ارد گرد ختم نبوت قلعہ ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے ختم نبوت. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا اور 1200 صحابہ، کسی غزوے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے منکر اور جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ کرنے پر صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ، کتنے سو حفاظ جو اس جنگ میں شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت مرکزی شان ہے اور یہ ایمان کی روح ہے اور اس پہ پوری دین کی عمارت کھڑی ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بھیجا اور اس ظالم کو واصل جہنم کیا گیا. تو آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے جب ذمہ داری اتنی بڑی ہے اور یہ شان اتنی بڑی ہے تو پھر جو اس شان پہ وہ پہرا دیتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ پاک جتنی بڑی شان ہوتی ہے اور جو اس کے حوالے سے کام کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو مالک پھر اتنا زیادہ اسے نوازتا بھی ہے. تو اس لیے داد محترم یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شان بھی ہے اور یہ بنیاد کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور سارا دین اس کے اوپر کھڑا ہے. تو اس کی حوالے سے ایک تو کام کرنا بھی فرض ہے اور عقیدہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اور دفاع کرنا بھی فرض ہے، پہرا دینا بھی فرض ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جو شروع کریں گے وہ ہم قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت نے کتنی آیات ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا ہر حرف بھی ختم نبوت کا بیان ہے، ختم نبوت کی وضاحت ہے. لیکن مشہور و معروف وہ آیت کریمہ جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے، ختم اسی کو میں نے پڑھا ہے اور اسی کی وضاحت ہوگی. وہ ہمارے سامنے متعدد تفاسیر ہیں جو
ساری کی ساری عربی میں ہیں، عربی کی تفسیر ہیں، اور یہ بڑے بڑے مفسر ہیں، اور ہر مفسر نے ختم نبوت کا معنی آخری نبی کیا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے، اور بڑی بڑی کمال اور بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ تو اس لیے آج سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے، قرآن پاک کا ترجمہ اور پھر ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ کریں گے۔ پھر آگے یہ ایک دو دن جو چلے گا، پھر اس کے بعد حدیث پاک میں جتنے بھی ریفرنس ہیں ہمارے پاس، بخاری، مسلم، دیگر کتب، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کا جو خود معنی بیان فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا پس منظر بھی تھا۔ وہ پس منظر کیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے پاس تھے، تو حضور کے منہ بولتے بیٹے تھے، یعنی لے پالک جسے کہتے ہیں، مدبنہ کہتے ہیں عربی میں، لے پالک منہ بولتا بیٹا۔ تو ان کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر ان کا مزاج نہ ملا تو طلاق ہوئی۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا، اور علامہ تزوجنا کا ہم نے نکاح کر دیا۔ تو پھر کفار نے باتیں کی، کیونکہ ان کے ہاں یہ فاسد عقیدہ تھا، فاسد سوچ تھی کہ جو لے پالک ہوتا ہے اس کی منکوحہ سے وہ باپ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی جنہیں منہ بولتا بیٹا بنایا ہے وہ اپنی اس کی بیٹے کی منکوحہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جب حضور نے کیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور باتیں کرنی شروع کر دی کہ اپنے بیٹے کی منکوحہ سے آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس کے پھر رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل ہے کہ تمہارے مردوں میں سے وہ جو حضرت زید بن حارثہ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو تمہارے بیٹے ہیں، وہ تو تمہارے بیٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن اگلی بات جو کی وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ جو لاکن کہہ کر ذکر کیا، یہ کیوں کیا؟ یعنی لاکن تو وہاں آتا ہے کہ ما قبل جو غلط فہمی ہوتی ہے، سمجھے میں غلطی ہوتی ہے، تو اس جو سمجھ میں غلطی آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ لاکن و لاکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ لاکن استعمال فرمایا، پیچھے تو فرمایا تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے اس کے ماقبل سے تعلق ہے، اس کا ماقبل سے تعلق ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس تعلق کو واضح کیا، اور وہ کیا تعلق تھا اس کو انہوں نے یوں بیان فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی فَإِنَّ رسول اللہ كالأبی لأمتی فی الشفقۃ من جانبہ وفی التعظیم من طرفہم بل اقوی فإن النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم والأب لیس کذالک۔ پیچھے فرمایا کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ حقیقی باپ نہیں، لیکن ہر رسول اپنی امت کے لیے باپ ہوتا ہے، ہر رسول اپنی باپ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ تمہارے روحانی
باپ ہیں شفقت میں، وہ تم پہ شفقت فرماتے ہیں، تم پہ، تو ان کی جانب سے شفقت ہے اور تمہاری جانب سے رسول اللہ کا ادب ہے۔ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا ادب کرے، اور باپ کے لیے شفقت ہے۔ تو حضور امت کے باپ ہیں، اس لیے حضور کی طرف سے شفقت ہے اور امت کی طرف سے ادب ہے، امت کی طرف سے ادب ہے۔ یہ امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا، اور دلیل کیا پیش کی کہ حضور امت کے باپ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور یہ نبی تو مومنین کے جانوں کے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، ان کی ازواج تو مائیں ہیں روحانی، حضور کی ازواج ہماری روحانی مائیں ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہے۔ اب آگے امام رازی لکھتے ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ النَّبِيَّ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِن تَرَكَ شَيْئًا مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْبَيَانِ، کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی جو ہے، نبی اس کے بعد نبی آتا، نبی کے بعد نبی آتا، نبی کے بعد نبی، اگر وہ نصیحت سے کچھ چھوڑ دیتا، ایک نبی آئے انہوں نے نصیحت سے کچھ چھوڑ دیا، کچھ شفقت سے چھوڑ دیا، شفقت کم کی، تو پھر اس شفقت کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے نبی آ جاتے، اور دوسرے نبی سے جو شفقت میں کمی رہ جاتی اور ان کے اس ہمدردی میں کوئی کمی رہ جاتی، تو پھر نبی آ جاتے، پھر نبی آ جاتے۔ یہ امام رازی لکھ رہے ہیں پھر آ جاتے۔ وَأَمَّا، لیکن کہتے ہیں لا نبی بعدہ، کہا وہ تو تھا شفقت میں کمی آتی تو نبی آ جاتے، پھر وہ آتے، پھر آ جاتے، پھر آ جاتے، لیکن جب میرے آقا اور آپ کے آقا آئے وہ تو خاتم النبیین ہے، تو حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدہ، یہ امام رازی لکھتے ہیں لا نبی بعدہ، تو جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو جس نبی کی شفقت تھوڑی رہ جاتی ہے تو دوسرا پھر اس سے کمی وہ کر دیتے، پھر آگے، لیکن حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں، تو پھر حضور بھی تو باپ ہیں، تو کہا پھر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر حضور سے بڑا شفیع بھی کوئی نہیں، شفیق بھی کوئی نہیں، حضور سے بڑا شفیق بھی کوئی نہیں، حضور سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں، حضور آئے وہ شفقت فرما رہے ہیں، اور وہ فرمائی ہے کمی چھوڑی ہی نہیں، اور ضرورت رہی نہیں کہ دوسرا باپ آ کے کمی پوری کر جائے۔ یہ امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا، اور پھر آگے کمال بات کی امام رازی علیہ رحمہ نے، وہ کہتے ہیں اس لیے حضور اشفق علی امتی، اشفق علی امتی ہی واہدی لہم واجدا، اس لیے حضور اپنی امت پر سارے نبیوں سے زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اور سب نبیوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور سب نبیوں سے بڑھ کر اپنی امت کو نفع دینے والے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اذ ہوا کوالد لولدہ الذی لیس لہ غیرہ، کہتے ہیں اذ غیرہ، اس لیے کہتے ہیں ایسے جیسے باپ اپنے بچے کے لیے، جیسے باپ اپنے بچے کے لیے وہ کرتا ہے، وہ بچہ کہ جس کے لیے باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس کے لیے، تو پھر باپ سوچتا ہے میرے بعد میرے بچے کا نائب کوئی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، تایا بھی نہیں ہے، جس پہ اسے کچھ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ شفقت کریں گے، کمی پوری کر دیں گے، تو پھر باپ تھوڑا سا عدم توجہ سے بھی کام لے لے گا کہ تایا بھی ہے، چچا بھی ہے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، میری کمی یہ پوری کر دیں گے، تو نائب ہے، تو جس کا نائب ہی نہ ہو تو اس باپ کو کتنا غم ہوتا ہے اولاد کا، تو پھر وہ اپنی زندگی میں ہی کمی پوری کرتا ہے، وہ اس کی کمیاں پوری کرتا ہے کہ اس کو بعد میں کسی کی محتاجی نہ ہو،
تو کہتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضور کے بعد کوئی اور باپ نہیں روحانی کہ جو آ کر یہ شفقت فرمائے، پہلے آتے جاتے رہے، اس لیے حضور کے بعد کوئی نہیں، تو جو باپ ہو جس کا قائم مقام نہ ہو تو وہ بھی پوری شفقت کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں، تو حضور بھی والد کی طرح ہیں، جس کے بعد کوئی نہیں ہے تو نبی نہیں، تو حضور نے پھر نوازا ہی اتنا ہے کہ ضرورت رہی ہی نہیں اور نہ رہے گی۔ یہ تو ہیں امام رازی، اور اس کی جو شرح ہے اور اس کے اوپر وہ ہے روح المعانی، اور یہ علامہ علوسی علیہ رحمۃ الرحمن کی ہے روح المعانی، اور جو انہوں نے گفتگو کی میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا حصہ ہے، جو انہوں نے گفتگو کی، اور ایسی گفتگو کی جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو کر کے انہوں نے حق ادا کر دیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو قلم ہی توڑ کے رکھ دیا، ایسی بات کی ہے کہ کمال کر کے رکھ دیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں ابوۃ کاملۃ، حضور کامل باپ ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، حضور روحانی باپ کامل کیا ہیں؟ یہ آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے، کامل باپ ہیں، فوق ابوتی سائر الرسل علیہم السلام لأممہم، لأمم کہتے ہیں سارے رسول اپنی امتوں کے لیے باپ ہیں، سارے رسول روحانی باپ ہیں، اور حضور اپنی امت کے لیے ایسے باپ ہیں کہ ہر رسول جو باپ ہیں ان سے بھی اوپر باپ ہیں، فوق باپ ہیں، یعنی ابوت کاملہ فوق ابوت رسول، سارے رسول جو امتوں پہ ایک ایک کر کے اپنی امت پہ شفقت فرماتے رہے، ایک ہمارے آقا ہیں، ان ساروں کی شفقت ایک طرف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ایک طرف ہے، اور حضور کی شفقت سب کی شفقتوں سے زیادہ ہے، سب کی، صرف ایک نبی کی شفقت یہ بات نہیں کی، سارے نبی امتوں کے لیے روحانی باپ ہیں، شفقت فرمانے والے، ہدایت دینے والے، اور حضور جتنی انہوں نے شفقت کی ہے حضور اس سے بڑھ کر اپنی امت کے شفیق ہیں اور اپنی امت کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے آگے یہ بات کی، یہ کیوں کہا؟ لِأَنَّ الرَّسُولَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ رَسُولٌ، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جو رسول تھے اس کے بعد پھر رسول آ جاتا، جو ان کی کیونکہ کمال شفقت نہیں اور کمال نصیحت نہیں، اس لیے کمال شفقت نہیں وہ فرماتے، اس لیے کمال نصیحت نہیں، کامل نصیحت، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے بعد پھر آ جانا ہے، تو وہ بعد والے پر تکیہ کر لیتے تھے، اعتماد کرتے تھے کہ چھوڑا ہے تو بعد والا آگے کر لے گا، پھر کر لے گا، تو کہتے ہیں اتکالاً علی من یأتی بعدہ، تو وہ سارے نبی جو آتے رہے بعد والے پر اعتماد کرتے کہ وہ آئے گا تو وہ شفقت پوری کر دیں گے، وہ آئیں گے تو وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ آنے والا جب ذہن میں تھا تو پھر اس پہ بھروسہ کر دیتے تھے۔ تو کہا کل ولد الحقیقی، جیسے ولد حقیقی ہوتا ہے، اور اذا علم، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لولدہ بعدہ من یقوم مقامہ، جب والد حقیقی کو یہ پتا ہو کہ میرے بعد میرے بچے کا نائب ہے، یہ بات میرے بعد میرے بچے کا نائب ہے، تو پھر وہ زیادہ فکر مند نہیں رہتا کہ جو ہوگا وہ پوری کر دے گا، وہ شفقت پوری کر دے گا، تو اس لیے نبی جو ہیں وہ دوسرے پہ بھروسہ کر دے تو کمال شفقت نہیں، کمال ہدایت نہیں، کمال ہمدردی نہیں، تو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بعد میں آنا ہے تو نائب پہ بھروسہ کر لیتے کہ ہمارے بعد بھی نبی آنا ہے، تو اس وجہ سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں کہ جو آ کے اس نبوت کی کمی کو پورا کرے، اس لیے حضور سارے نبیوں جو نبی باپ ہیں ان سے بڑے امت کے باپ ہیں، کیونکہ حضور کے بعد پھر کوئی قائم مقام نبی آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے شفقت اتنی فرمائی ہے کہ پھر ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ بھی بات حضرت علامہ علوسی لکھتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ علوسی علیہ رحمہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ بڑی کمال بات ہے، کہ بات کیا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
جبکہ ہم کہہ رہے ہیں باپ بھی ہیں تو وہ تو روحانی ہیں. تو کہتے ہیں کیسی کمال بات کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ سنو کہ حضور تم میں سے ہر ایک کے روحانی باپ ہیں، صرف تمہارے نہیں، تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، اور صرف تمہارے بیٹوں کے نہیں، تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، اور صرف تمہارے بیٹوں کے باپ نہیں، قیامت تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا سننا کیونکہ بات آپ سمجھتے ہیں نا، ہم نے سپرے ایسا کرنا ہے کہ کسی کو سنڈی بھی ہو تو اٹھے تو مر ہی جائے، وگرنہ اٹھے گی نہیں. یہ علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے چھوڑا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بیٹوں کے بیٹے، ہاں قضا الی یوم القیامہ، یوں ہی قیامت کے دن بھی، یہ جہاں سے اگلا جہاں، قیامت کے دن بھی حضور باپ ہوں گے. تو بس بحیث یجب لہ علیکم وعلی من تناسل منکم احترام و توقیر و یجب علیہ لکم. و آگے آپ فرماتے ہیں ولی من تناسل منکم الشفقہ والنصح الکامل. آپ فرماتے ہیں پھر جب حضور قیامت تک باپ ہیں، قیامت تو نبی تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. قیامت تک تو کہتے ہیں اس حیثیت سے تم پر اور تمہاری نسل پر، تم پر اور جس کو تو نے جنا، پھر آگے وہ جنے قیامت کے دن تک. کہتے ہیں تم پر، تمہاری نسل پر، ہر ایک پر آقا نامدار مدنی تاجدار ختم نبوت کے تاج پہن کر آنے والے، ان کا احترام لازم اور ضروری ہے. یہ آپ نے بات کی، اور پھر کیا بات کی؟ اور حضور پر بھی لازم ہے، تم پر لازم ہے، تمہاری نسلوں کی نسل پر لازم ہے. اتنا بڑا کرم ہے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ تو وجد میں آ جائیں. پہلی امتوں کے پر آزمائش ہوتی، ایک نبی کو مانا، دوسرے نبی آگے، اب ان کا کلمہ پڑھو. ایک سے محبت کر لی، مرشد ایک کو مانا، اب دوسرے کو بھی ماننا. آسان کام ہے. اب پھر مسئلہ ہے کہ واقع ہی یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بھی آزمائش. کچھ پھر گئے، برباد ہو گئے، کچھ بچ گئے، کو کامیاب. پھر پہلا منسوخ، نئی شریعت چلے گی، نہیں تو پھر بعد والوں کو یہ ہوتا کوئی آنا جائے، یہ منسوخ نہ ہو جائے. یہ بھی پریشانی، یہ بھی کہ کوئی نبی دوسرا آ گیا، پہلا دین منسوخ ہو جائے، پھر پہلی آیتیں پڑھی چھوڑنی پڑیں گی، دوسری اختیار کرنی پڑیں گی. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو آمینہ کے لال کے صدقے کرم ہوا ہے، اور اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، اور اللہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا. اور یہ حضور کا بھی احسان ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. آخری نبی عطا فرمائے ہیں، نہ کوئی مرشد چھوڑنا پڑے گا، نہ کسی کی طرف تکنا پڑے گا، اور نہ ہی اس نسخہ کیمیا کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے واجب ہے سب پہ، نسلوں تک واجب ہے، قیام واجب ہے اس پیارے نبی، آخر نبی کا ادب کرنا، تعظیم کرنا. اور اس پیارے نبی پر بھی واجب ہے. وہ کیا واجب ہے؟ کہا واجب ہے آپ پر. کیا واجب؟ اور ان کی نسل کے لیے بھی آپ پر واجب ہے. وہ کیا؟ کہا حضور پہ واجب ہے کہ حضور بھی شفقت فرمائے. کیا کریں؟ کمال بات کی ہے. حضور کیا کریں؟ اور نصح کامل خیر خواہی فرمائے. کامل یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، ختم نبوت کی بات وہی کر سکتا ہے، اور ختم نبوت پر اسی کا عقیدہ ہے جو آمینہ کے لال کو زندہ مانتا ہے. وگرنہ یہ شفقت کون کرے گا؟ اور رحمت للعالمین کون ہے؟ شفقت کس کی ہے؟ مہربانی کس کی ہے؟ تو جو مہربان ہے، جس پہ کرتا ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے، اور کس پہ شفقت فرمانی ہے اس کا بھی پتہ ہے. کہا نسل پر بھی. یہ علامہ علوسی ہیں، یہ کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو بتایا ہے کہ یہ ہے ساری امت کا عقیدہ، صحابہ سے لے کے اب تک یہ ہے قرآنی، یہ ہے رسول اللہ کی زبانی، اور یہ ہے صحابہ کا اجماعی، اور یہ عقیدہ حیات النبی
علامہ آلوسی تو یہ بھی سمجھا رہے ہیں صرف تم پر ہی حضور کا شفقت فرمانا واجب نہیں کہ تمہارے پر شفقت فرمائیں، تمہاری نسلوں پہ بھی. تو شفقت تو وہ فرمائے جسے پتا ہو، جو زندہ ہو، جو جانتا ہو. کہاں تم حاضر و ناظر کے جھگڑے میں پڑے ہو؟ تم نے ختم نبوت کیوں کیا ماننا ہے؟ سید احمد قاسمی شاہ صاحب غزالی دوران علیہ الرحمن نے ایک عقلی دلیل دے کر قلم توڑ کے رکھ دیا. حیات النبی پہ تو احادیث مبارکہ ہیں، قرآن اس کے اوپر موجود ہے، لیکن آپ نے ایک عقلی دلیل دی اور کمال کر کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور آخری نبی ہیں. نبی ہونا، نبوت، ختم النبوہ، یہ تو صفت ہے. علماء جانتے ہیں صفت ہے، ایک کام ہے. تو کیا کرنے والے کے بغیر ہوتا ہے؟ ذات ہونا تو ختم نبوت کہاں سے ہوگی؟ رسالت کہاں سے ہوگی؟ پوچھو محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو کہا بتاؤ یہ نبوت شان ہے، صفت ہے یا ذات ہے؟ علماء جانتے ہیں صفت ہے. تو صفت تو موصوف کے بغیر ہوتی ہی نہیں، ذات کے بغیر ہوتی ہی نہیں. یہ دل ہے، دھڑکن موجود ہے، دھڑک رہا ہے، حرکت کر رہا ہے کیونکہ روح ہے. تو روح کی وجہ سے اس کی حرکت ہے. تو اگر روح ہی نہ ہو تو دھڑکن کہاں ہوگی؟ تو روح موصوف ہے اور یہ صفت ہے. اور یہ عمل ہے تو عامل ہے، عمل کرنے والا ہے تو عمل ہے. تو اگر عمل کرنے والا نہ ہو تو عامل کہاں سے ہوگا؟ عمل کہاں سے ہوگا؟ نبوت عمل ہے اور حضور عمل کرنے والے ہیں، پہنچانے والے رسول ہیں، میسنجر، پیغام پہنچانے والے اللہ کی طرف سے. تو حضور تو رسول ہے، تو یہ تو صفت ہے، تو وہ موصوف ہیں. اور ختم نبوت بھی صفت ہے اور حضور کی شان ہے. تو حضور ہوں گے تو ختم نبوت ہوگی، حضور ہوں گے تو رسالت ہوگی، اگر حضور نہیں تو رسالت بھی نہیں اور نبوت، ختم نبوت بھی نہیں. تو ہم نے کہا تم نے کہاں سے عقیدہ لے لیا ہے؟ جاؤ ریال کھاؤ جا کر، ہمیں بارگاہ مصطفی سے ملا ہے، ہمیں صحابہ سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، تم ختم نبوت کے معتقد نہیں ہو، تم تو حضور کی حیات کے منکر ہو. تو جن کی ختم نبوت ہے وہ صفت ہے. تو جب صفت ہے تو ماننا پڑے گا موصوف بھی ہے، موصوف بھی ہے. تو جب موصوف ہے تو شفقتیں بھی ہیں اور شفقتیں رہیں گی. شفقتیں تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حضور کو زندہ مانا جائے. پہلے تو حضور کی شفقتیں تو وہی مانے گا جو کہے گا حضور کو پتہ ہے. اس میں میرے اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اب آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان فرمایا. یہ علامہ آلوسی ہیں علیہ رحمت الرحمن. اور پھر علامہ آلوسی نے آگے بھی ایک بات کی، بہت ہی سباق میں تو موجود ہے. تو آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کا مذکر بچہ، لڑکا، وہ زندہ نہ رہے. وہ زندہ کہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی بالغ ہونے تک زندہ نہ رہے. ختم نبوت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. حضور آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کا بیٹا، وہ بالغ نہ ہو، بالغ نہ ہو. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے لو بالغا، اگر وہ بالغ ہو جاتا تو لکان منصب ہو، تو اس کا منصب نبوت ہوتا. اس کا منصب، اگر وہ بالغ ہوتا تو اس کا منصب نبوت ہو جاتا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہی نہ رہتے، جبکہ حضور آخری نبی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ بات کر کے انہوں نے بخاری شریف کی حدیث کوٹ کی، بخاری شریف کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. یہ حضرت یہ عبداللہ بن ابو اوفا، ان سے روایت ہے. کہتے ہیں میں نے ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. ان کو دیکھا کہ وہ بچپنے میں فوت ہو گئے، ماتا صغیرن، بچپن میں فوت ہو گئے. اور اگر قودیہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیٌ،
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عاش ابنہ ابراہیم، تو ابراہیم زندہ رہتے، ابراہیم تو پھر وہ بالغ ہو کے نبی بن جاتے، بالغ ہو کر، یہ حضور کا فرمان، لیکن لا نبی بعدہ، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے انہیں بالغ ہونے نہیں دیا، انہیں بالغ نہیں ہونے دیا۔ پھر اگلی حدیث بیان کی، لو کان بعد النبی جی، اگر نبی کے بعد نبی شن، کوئی نبی ہوتا، ما ماتا ابنہ، تو حضور کو بیٹے فوت نہ ہوتے، حضرت ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ پھر تیسری حدیث پاک بھی لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ مردیا فی الجنہ، میرا بیٹا ابراہیم، کیونکہ یہ دودھ پینے کی مدت میں ہی ان کا انتقال ہوا، تو یہ فرمایا میرا بیٹا ابراہیم جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کون بیان کرے گا؟ وہی بیان کرے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کھڑے زمین پہ ہیں دیکھ جنت رہے ہیں، اور جنت کے اندر بیٹے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ان لہ مرضعا فی الجنہ، میرے بیٹے کو جنت میں دودھ پلانے والی ہے، مدت رضاعت تک میرے بیٹے کو وہ دودھ پلاتی رہے گی۔ یہ حضور کی شان ہے، اور باقی سارے پریشان ہیں، اور سنیوں کا خدا رحمان ہے۔ اس لیے نا مسئلہ ہے، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ہمارے آقا ہیں۔ اور میں بولو عاش لکانا صدیقا نبیًا، اور اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق نبی ہو جاتے، صدیق نبی ہوتے۔ اب پھر اس پہ گفتگو ہوئی، جو میں اس پہ اینڈ کرنے لگا ہوں، کیونکہ تفسیر تو بہت ہیں لیکن اس پہ ہم ختم کریں گے۔ اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ گفتگو یہ ہوئی، بات کرنے والے نے بات بھی کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کہ جو نبی ہو اس کا بیٹا نبی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں، یہ تو ضروری بھی نہیں کہ جو نبی ہو اس کا بیٹا بھی نبی ہو۔ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، تو نبی کا بیٹا کافر، اور بھی ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر بالغ ہو جاتا تو نبی ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا جواب دیں تو حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک موجود ہے، تو اس کے پھر مختلف جواب دیے گئے۔ اس میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ اللہ پاک ازل سے یہ فیصلہ مالک کا، ازل سے، کہ اگر کیونکہ ان کے اندر نبوت کی صلاحیت ہے، یہ جواب ان کے اندر، کہ اگر یہ بڑے ہوں تو پھر یہ نبی ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ لیکن ہمیں ہونے نہیں دینا، کیونکہ نبی آخر اپنے محبوب کو بنایا ہے، اس لیے محبوب کی تکلیف تو برداشت کر لیں گے لیکن ختم نبوت میں بات نہیں آنے دیں گے۔ پھر کوئی کہے بیٹا کیوں دیا؟ اگر بیٹا نہ ہوتا تو پھر حضور پہ اعتراض ہوتا کہ حضور کے بیٹے ہی نہیں ہے، بیٹا بھی دیا اور ختم نبوت پہ حضور نے قربان بھی کر دیا۔ کیا حضور نے کہ مالک نہ میرا بیٹا نہ لینا، نہ ختم نبوت ہے۔ آج تو ہم پیسے نہیں قربان کر رہے، ہمارے لیے تو یہ وقت نہیں کر رہا۔ میں تو انہیں سلامی کرتا ہوں جو دور سے یہاں آگے ہیں، یہ خوب قسمت کی بات ہوتی ہے کہ بلا بلان سے امامی شاہ صاحب وہ تشریف لائے، اللہ ان پہ فضل فرمائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت پہ رسول اللہ اپنے بیٹے قربان کر دے، آپ قربان کر دے، اور مالک حضور کی اس تکلیف کو قبول کر لے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے اللہ پاک یہ نہیں قبول کرتا۔ اب انہوں نے اگلی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، تو پھر حضور کے لیے وہ بڑے بھی ہو جاتے تو پھر نبی تو نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا سنو، اس میں بھی جنہوں نے بات کی، لکھتے ہیں علامہ آلوسی، قول بعض الافاضل، بعض فاضلین نے یہ بات کی ہے اور کمال کی ہے۔ انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور نہ عقلاً لازم ہے نہ قیاساً لازم ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہو، یہ ہم مانتے ہیں کہ عقلاً بھی لزوم نہیں ہے، اور قیاس منطقی جو پڑھتے ہیں تو اس لیے میں نے آسان کر دیا، نہ عقلاً لازم ہے نہ قیاساً لازم ہے۔ ہاں علی مقتدل، اللہ کا تقاضا ہے، مقتدل حکمت الہیہ،
خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، خدائی حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ کیا تقاضا ہے؟ اس کی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات تو انبیاء ہیں نا جن کی اولاد نبی ہوئی، جن کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو، اب پیچھے دیکھو کتنی اولاد ہے، حضرت یعقوب، حضرت دوسرے کون سے ہیں، حضرت اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام تو حضور ہیں، اور حضرت اسحاق سے لائن لگی ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نبی ہیں، لیکن حضرت اسحاق سے یعقوب پھر آگے کتنے نبی ہیں؟ اب حضور کا بیٹا ہو بالغ اور نبی نہ ہو، تو اللہ حضور سب سے افضل اور اکرم، ہر نبی سے اونچے حضور، حضور کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والجد امجد، لیکن حضور سے بھی اوپر، تو افضل الرسل ہمارے آقا ہیں، اور اکمل الرسل بھی ہمارے آقا ہیں، سب رسولوں سے زیادہ کامل، سب رسولوں سے افضل ہمارے آقا ہیں، تو افضل آقا، اکمل آقا کی اولاد بالغ ہو وہ نبی نہ ہو، اور جو اکمل اور افضل نہ ہوں ان کی اولاد نبی ہو جائے، تو حضور کی طرف یہ انگلی بھی اٹھے گی کہ جو حضور سے اونچے نہیں تھے انہیں تو یہ شرف ملا، تو اللہ نے محبوب کو اس شرف سے محروم کر دیا۔ تو حکمت کا تقاضا تھا، اگر وہ بیٹا ہوتا بالغ تو پھر اللہ اسے نبی بناتا، اللہ اسے نبی بناتا، کیونکہ محبوب کو شرف دینا ہے، تو محبوب سب سے اشرف ہیں، سب سے زیادہ شرف والے ہیں، تو اس لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے بیٹے کو بڑا ہونے نہیں دیا، فیصلہ فرما دیا کہ محبوب آخری ہیں، اس لیے بیٹا محبوب کا ہوگا، لیکن ہم اسے بالغ نہیں ہونے دیں گے تاکہ نہ وہ ختم نبوت پہ بات آئے نہ دوسرے اعتبار سے شان مصطفیٰ پہ بات آئے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی شانیں دکھاتا ہے، اپنے محبوب کے ترانے مالک آتا ہے، اور اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنکے خالق کائنات خود بجاتا ہے۔ تو یہ علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کی حکمت کو بیان کیا۔ اور آخری بات کر کے اب ہمارا ٹائم، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ پونے گھنٹے سے اوپر نہیں ہوگا، تو اب بس یہ اختتام کی طرف ہے، اب یہ ختم ہونے لگا ہے۔ آخری بات کر کے، کیونکہ بات ختم نبوت کی چل رہی تھی، تو پھر اس میں علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ لکھا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ پہلے گفتگو کی ساری کی، پھر ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اس پہ گفتگو فرمائی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ختم نبوت میں لفظ خاتم یا خاتم دونوں ہی بڑھے جاتے ہیں، خاتم بھی بڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی بڑھا جاتا ہے، معال ان کا ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے۔ معنی وہ کیا ہے؟ آخر النبیین۔ کیا معنی ہے؟ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی، زمانے کے، چاہے خاتم پڑھو چاہے، اور ایک اصول یاد رکھو، ایک قراتیں مختلف ہوتی اور مختلف ہوں، مفہوم ایک ہوتا ہے، لغوی معنی نہیں چلے گا کہ ایک بندہ لغت پکڑ کے آ جائے۔ ہم نے دیکھا ایک مسئلہ بنا تھا لفظ خدا کا، تو قیاس اللغات دکھانے لگ گئے، اور اس میں لفظ خدا کے معنی بتانے لگ گئے۔ بندہ پڑھا ہو تو لفظ خدا کے معنی بتاتا ہے، کو ابھی تک بھی عقل نہیں آئی کہ جہاں اجماع ہو جاتا ہے پھر وہاں لغت نہیں دیکھی جاتی، وہاں حضور کی امت دیکھی جاتی ہے، کہ حضور کے صدقے اس امت پہ یہ کرم ہے، یہ جب کٹھے ہو جاتے ہیں وہ خدا کا فیصلہ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ ہے، پھر لغتیں نہیں دیکھی جاتی، پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ اجماع دیکھا جاتا ہے، امت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ تھا میں پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کیا کرنے والا ہوں؟ میں ایلچی ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کہا یہ طویل نہیں بچائے گی، یہ مسلم بات ہے کہ رسول حضور ہیں، پیغمبر حضور ہیں۔ کسی نے کہا میں پیغمبر ہوں، من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، مانا کیا لیا؟ میں پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کہا کافر ہے یہ، اس کی طویل نہیں چلے گی۔ یہ ایسے نہیں جو مانا لغوی پڑھا تو رسول کا مانا، پھر تو سارے ہی رسول بن جائیں گے، پھر تو سارے نبی بن جائیں گے۔ میں خبر دینے والا ہوں، میں وہ معنی ہی نہیں لیا، میں تو خبر دینے کا معنی لیا، تو یہ سارے نبی بن جائیں گے، سارے رسول بن جائیں گے۔ جو شریعت نے متعین کر دیا، جس پہ اجماع ہو گیا، اب لغت ہو جو بھی ہو وہ نہیں سنی جائے گی۔
ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو دیکھیں گے، امت کا اجماع دیکھیں گے. تو اس لیے خاتم ہو یا خاتم ہو، ہم لغوی معنی نہیں دیکھیں گے. معال ایک ہے کہ جب قراتیں مختلف ہوتی ہیں تو معنی نہیں بدلتا، مفہوم نہیں بدلتا. خاتم ایک قرات میں اور خاتم جمہور نے پڑھا خاتم کہ خاتم ہے، معنی یہی ہوگا آخر النبیین، حضور زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح یہ 15 روزہ جو ہمارا یہ ختم نبوت کورس ہے اسے جاری رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے بعد دیگر تفاسیر ہیں، اس کا تھوڑا تھوڑا تعارف کراتے ہوئے ہم آگے نکلیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی حدیث پاک، پھر بخاری مسلم سب کے ریفرنس اور صحیح حدیث پاک اور حضور کی زبان سے کہ قطعیت ہے کہ حضور نے خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعدی کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. پھر آگے رد ہوگا، وہ رد اور دفاع کی صورت ہوگی. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر وقت اور ہمہ وقت ختم نبوت کا پہرے دار رکھے. اس کے لیے ہر گھڑی ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان پہ ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو ہم اپنے استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ ختم نبوت کا علم حاصل کر سکیں. اس کے بعد آج کی ہماری نشست میں الحمدللہ آل نبی اولاد علی پیر سید بلال شاہ صاحب امامی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لے کر آئے، اور حکیم قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کر آئے. آپ احباب سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ 45 منٹ کی کلاس ہے. اس کے بعد جو لیکچر ہوا اس کے اوپر کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہو، اس کے آگے 15 منٹ ہم نے رکھے ہیں کہ 15 منٹوں کے اندر کہ اگر کسی کو یہ کلاس کے اوپر جو بھی بیان کیا قاری صاحب نے اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو وہ قاری صاحب سے سوال کر سکتا ہے. 15 منٹ اس کے ہیں. ہاں اگر اس کے علاوہ اس موضوع کے علاوہ کسی نے سوال کرنا ہے وہ کلاس کے بعد قاری صاحب سے علیحدہ میں سوال کر سکتا ہے، علیحدگی میں. یا اگر اور دوسرا یہ جو ہماری آج کی ویڈیو بنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سارے احباب اپنا اپنا نمبر اور نام ضرور نوٹ کروا کے جائیں، اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو روزانہ کا ہمارا یہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچ جایا کرے گا. انشاءاللہ جو قاری صاحب نے بیان کیا وہ روزانہ کی بنیاد تک آپ تک پہنچے گا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کوئی بھی سوال یہ انشاءاللہ تعالی اس کورس میں ختم نبوت کی اہمیت اور فضائل اور قادیانیوں کا رد بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو اعتراضات اور ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم نے شروع کیا ہے استاذی و استاذ العلماء مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری خاور حسین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شہدائے ختم نبوت کے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ انشاءاللہ تعالی پورے 15 دن جو ہے نا یہ 45 منٹ کی کلاس ہوگی عشاء کے فوری بعد، اور انشاءاللہ تعالی لاسٹ والے جو 15 منٹ ہے اس میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی تیرے ان بندوں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ سلسلہ شروع کیا. الہی قبلہ ویسی صاحب برادر اکبر وسیع صاحب جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
جتنے وسیلے جتنے نسبتیں تیری بارگاہ میں پیش کی الہی قبول و منظور فرما۔ تاجدار ختم نبوت کا صدقہ مولا اس ختم نبوت کو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں آسانیاں پیدا فرما، آنے والوں کو اور اس سلسلے کو چلانے والوں کو مولا جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے تمام احباب کو، عزیز و اقارب کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اس مسئلے کی سنجیدگی، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی حضور کی ناموس پر کٹ مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی روز اول سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی ناموس رسالت کے مجاہدین ہیں مولا سب کو بہتر جزا عطا فرما۔ مولا جن کے سلسلے میں یہ اصال ثواب کا سلسلہ شروع کیا ہے قبلہ قاری حافظ صاحب کے درجات بلند فرما۔ الہی حضرت سیدنا امام علی الحق کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے یہاں موجود ہیں مولا سب کے گھروں کو آباد فرما اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضی نصیب فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما۔ مولا فلسطین، کشمیر، برما جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی سب کی مدد فرما، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر دادے سلامت رکھ مولا۔ مولا یہ ایام بڑے ہی پیارے ایام ہیں، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی ولادت کے ایام ہیں مولا، اہل بیت کے ایام ہیں۔ اہل بیت کا صدقہ مولا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ کہتے ہی رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الہی جتنی ہماری بہنیں شامل ہوئی مولا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ مولا ایک ماں پورے خاندان کی مولا تربیت کر سکتی ہے مولا۔ مولا ہماری تمام بہنوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور ان اولادوں کی پرورش دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی حاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ الہی پھر دعا ہے آخر میں ہمارے غلام مصطفیٰ اویسی صاحب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے پیر و مرشد کے مولا درجات بلند فرما، ان کو بھی عمر حضری عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین۔